बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आज हम बात करेंगे सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात पे, क्योंकि इन दिनों पाकिस्तान आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा वो सऊदी अरेबिया के 4 दिन के दौरे पे हैं। ये कोई छोटा दौरा नहीं, और सऊदी अरेबिया की ही दावत पे वो 4 दिन का दौरा कर रहे हैं। आप आगे आपको याद होगा कि वो एक बड़ा मुख्तसर सा 1 दिन का दौरा करके आए थे, लेकिन अभी ये बड़ा तफसीली दौरा और 4 दिन का। सऊदी अरेबिया के और पाकिस्तान के मिलिट्री टू मिलिट्री ताल्लुकात बहुत पुराने हैं, और पाकिस्तान आर्मी के ट्रुप्स वहां मौजूद हैं जो सऊदी आर्मी की ट्रेनिंग वगैरह का काम करते हैं, और इस लिहाज से वहां पे एक मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप जो है वो बड़ी गहरी है, क्योंकि पाकिस्तान का एक बड़ा रोल है सऊदी आर्मी की ट्रेनिंग में। इसके साथ साथ देखिए कि ये भी खबरें मौजूद हैं कि कुछ ही दिनों में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी सऊदी अरब का दौरा करेंगे। और अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो सऊदी अरबिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात में एक खराबी उस वक्त वाक़या हुई जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक मुतनाज़ा सा बयान एक टेलीविजन चैनल पे दिया, जिसके बाद सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात में कुछ थोड़ी सी कमी पेश आ गई, कुछ आप कह लीजिए कि थोड़ी सी कशीदगी हो गई। और फिर इस दौरान जो हमें $3 बिलियन हमने लिए हुए थे कर्ज पे सऊदी अरेबिया से, वो भी उन्होंने वापस मांगे, वो दे दिए। फिर ये जो डेफर्ड पेमेंट पे तेल था मिलने का काम, वो भी बंद हो गया। कुछ नाराजगी सी लग रही थी, लेकिन आप देखिए कि उससे थोड़े पहले ताल्लुकात की नौयत क्या थी। ताल्लुकात की नौयत ये थी कि शहजादा यहाँ पे आए, उन्होंने विजिट किया पाकिस्तान का। यहाँ उन्होंने कहा कि सऊदी अरेबिया में मैं ही पाकिस्तान का सफीर हूँ, और कैदी भी छोड़े पाकिस्तानी वहां पे जो जेलों में पड़े हुए थे, वो हमारे वजीर आजम की रिक्वेस्ट पे छोड़े उन्होंने। और उसके साथ साथ $20 अरब की इन्वेस्टमेंट का भी यहाँ पे ऐलान किया। फिर इससे पहले अगर आप थोड़ा सा पहले चले जाएं तो हमारे प्राइम मिनिस्टर के जो दौरे हुए, जिसमें कि ये सारी सहूलतें वगैरह तय हुई, डेफर्ड पेमेंट पे तेल का, ये $3 बिलियन का, तो वो एक बड़ा खुशाइंद सा एक आप कह लीजिए कि सिलसिला चल रहा था। और उसी दौरान प्राइम मिनिस्टर जब अमेरिका गए तो शहजादा ने अपना जहाज भी उनको दिया। अब ये अचानक ये तब्दीली ये कैसे? अब हुआ ये है कि सऊदी अरेबिया ने अपने सारी जितने भी उनके ट्रम्प्स थे या कार्ड्स थे, वो ट्रम्प के खाते में डाले हुए थे, और अमेरिका के साथ उनकी बड़ी जबरदस्त रिलेशनशिप थी। और अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दामाद को छोड़ा हुआ था सऊदी अरेबिया में, जो लगातार इनके साथ कांटेक्ट में रहता था और अपनी मर्जी के फैसले भी करवाता था। और सऊदीज को भी बड़ा एतमाद था कि अमेरिका हमारी पुष्ट पे खड़ा है, और अमेरिका ने उनको मुख्तलिफ हथियार और सपोर्ट भी काफी दी जब ये यमन में जंग जारी थी। और आपने ये भी देखा कि ईरान के साथ चूंकि ताल्लुकात बड़े खराब थे, तो ईरान के मामले में अमेरिका की पॉलिसी बड़ी सख्त थी। ट्रंप ने एक जो एग्रीमेंट था वो खत्म कर दिया, और उसकी बुनियाद के ऊपर इजराइल भी और सऊदी अरेबिया भी खुश थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ईरान के साथ कोई एग्रीमेंट हो, और सैंक्शंस लगी हुई हैं तो ये खुश जा रहे थे। लेकिन अब जब जो बाइडन वहां पे हुकूमत में आए तो उन्होंने एकदम से हाथ खींचा। शहजादा के साथ आज दिन तक उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान के साथ आज दिन तक बात नहीं की। यमन के मामले में उन्होंने पॉलिसी बदली और सऊदी अरेबिया को कहा कि आप वहां पे लोगों को मार रहे हैं और ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं, लिहाजा वो पॉलिसी भी बदल गई। यमन के मामले में सपोर्ट खत्म हो गई। ईरान के साथ उन्होंने दोबारा बातचीत शुरू कर दी, और लगता यह है कि किसी न किसी नहज पे ईरान के साथ एक मुआहदा तय पा जाएगा। और जो बाइडन चाहते हैं कि किसी न किसी तरह का मुआहदा हो सकता है कुछ चंद एक नई शराइत आ जाएं, लेकिन जैसे ही एक नया मुआहदा हुआ और ईरान से सैंक्शंस उठा ली गई, तो आप देखेंगे कि ईरान फिर एक बड़ा वाइब्रेंट कंट्री के तौर पे खित्ते में काम करेगा। सो वो ये हालात हैं जो सऊदी अरेबिया आइंदा देख रहा है। और सऊदी अरेबिया में ये भी चीज एक मैं समझता हूं मोहम्मद बिन सलमान को गालिबन ये भी एहसास हुआ है कि जितनी भी उन्होंने इस किस्म की पॉलिसीज चलाई हैं वो सारी नाकाम हो गई हैं। वो कतर के साथ ताल्लुकात की बात हो, वो टर्की के साथ ताल्लुकात की बात हो, वो पाकिस्तान के साथ हो, सबके साथ ताल्लुकात खराब करके और यमन की जंग को भड़का के जिसमें कि नुकसान ही नुकसान हुआ, बेपनाह पैसा खर्च हुआ। तो उन्होंने देखा कि ये इनकी जो 5-6 साल की पॉलिसी थी, इनमें इनको मिला कुछ नहीं, उल्टा नुकसान बहुत हुआ है। तो अब मेरा ख्याल है कि वो अमेरिका से हट के तो अपने
وہ جو پرانی ان کی جتنی بھی غلطیاں تھیں ان کی درستگی کی طرف آئے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے تو انہوں نے قطر کے ساتھ مراسم اپنے بہتر کرنے کی کوشش کی، اور بلکہ بہتر ہو گئے ایک لحاظ سے، اور اب سعودی عربیہ کے وزیر خارجہ بھی قطر کا جا کے دورہ کر رہے ہیں۔ دوسری طرف انہوں نے طیب اردگان کو بھی کانٹیکٹ کیا ہے اور ان کے ساتھ بھی بات چیت چل نکلی، اور ان کو ایک خواہش کا اظہار کیا کہ ہم ترکی کے ساتھ ریلیشن شپ اپنی تعلقات واپس اسی نیٹ پہ لانا چاہتے ہیں۔ پھر بھی منگل کے دن انہوں نے انٹرویو دیا شہزادہ سلمان نے، جو منگل کو نشر ہوا، اور اس میں انٹرویو میں انہوں نے بڑا واضح کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ ایران ترقی کرے، خطے میں اپنا رول ادا کرے، اور ایک پرامن ملک کے طور پہ وہ اس کا جو نیگیٹو ایٹیچیوڈ ہے اس پہ ہمیں تھوڑا ہے، لیکن وہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں دوسرے ملکوں کے ساتھ مل کے تو اس کو بھی معاملات کو طے کیا جائے۔ اب یہ صورتحال اس لیے پیدا ہوئی، ایران والی جو بات انہوں نے کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ بغداد میں جو عراق کے وزیر اعظم ہیں مصطفیٰ الخدی، انہوں نے ان کی میٹنگ کروائی ہے خفیہ ان کے نمائندوں کی، جس میں سعودی عرب کے نمائندے اور غالباً ایران کے نمائندوں نے بات چیت کی، اور کچھ انیشل انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے۔ اب مزید بات چیت جو ہے وہ کرنی ہوگی۔ تو ان حالات میں اب پاکستان کے ساتھ بھی معاملات کو درست کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ صورتحال یکسر بدل گئی ہے۔ جو آپ نے ایک ٹرائنگل پکڑی تھی، آپ نے محمد بن سلمان نے امریکہ، بھارت اور اسرائیل، یہ 3 ملکوں پہ اپنا سارا تکیہ کیا تھا، جو اب لگ یہ رہا ہے کہ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے، اور وہ پھر واپس اپنے انہی تعلقات کی طرف آ رہے جو ایک وقت میں ان کی بڑی مضبوطی ہوتی تھی یا ان کی طاقت تھی۔ اب یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کی بنیاد میرا خیال ہے 2-3 چیزیں ہیں جو کہ ان دوروں کے درمیان دوروں کے نتائج میں ہمیں نظر آئیں گی۔ ایک تو یہ کہ جنرل باجوہ جو وزٹ کر رہے ہیں، اس میں انہوں نے تمام جو ان کی فوجی لیڈرشپ ہے، ملٹری لیڈرشپ، ان کے ساتھ بڑی زبردست اور بڑی اچھی ملاقاتیں کی ہیں، اور لگتا یوں ہے کہ ملٹری تعاون ہمارا بڑھے گا۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ بعض ویپن سسٹمز ہیں وہ سعودی عربیہ کو دیے جائیں، مزید فوج بھیجی جائے، سعودی عربیہ دفاعی معاملات میں مزید ٹریننگ وغیرہ ہم سے کروانے کی کوشش کرے، یا اس کے لیے ریکویسٹ کرے کہ ہم یہاں پہ کاؤنٹر ٹیررزم یا اور مختلف ادارے جو ہیں ہمارے ان میں ٹریننگ دے۔ کئی چیزیں ہیں جن میں کہ ملٹری ٹو ملٹری ہماری سعودی عربیہ کے ساتھ پہلے سے زیادہ کوآپریشن ہو سکتی ہے، تعاون بڑھایا جا سکتا ہے۔ اس میں ایئر فورس کا بھی ہے، نیوی کا بھی ہے، تمام سروسز جو ہیں وہ اپنا تعاون ان کے ساتھ بڑھانے کے لیے تیار ہوں گی۔ تو یہ ملٹری سائڈ ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل سائڈ میں میرا خیال ہے کہ ترکی اور ایران کے ساتھ تعلقات کو ٹھیک کرنے کے معاملے میں پاکستان ایک رول پلے کر سکتا ہے، اور اگر سعودی عربیہ نے نہ بھی کہا تو میرا خیال ہے کہ پاکستان اس بات پہ ان کو آمادہ کرنے کی کوشش کرے گا، یہ کم از کم اپنی آفر کر دے گا کہ ہم تیار ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم آپ کے تعلقات بہتر کرنے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں۔ ترکی کے ساتھ ہمارے بہترین تعلقات ہیں، ایران کے ساتھ بھی ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں، پہلے سے کہیں بہتر ہیں، لہٰذا اگر انڈرسٹینڈنگ کروانی ہو تو پاکستان ایک اچھا رول ادا کر سکتا ہے۔ اس میں کافی عرصے سے ہم یہ بات کرتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل راحیل شریف جب ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف تھے تو اس زمانے بھی میں انہوں نے ایک دورہ بھی کیا تھا انہوں نے نواز شریف صاحب کے ساتھ، اور وہ کہا کرتے تھے کہ میری کوشش یہی ہوگی کہ سعودی عربیہ اور ایران کے تعلقات بہتر ہوں، اور یہ پاکستان کی ہمیشہ سے خواہش رہی ہے۔ ایک یہ، اور پھر جو معاشی سائڈ ہے اس پہ ہو سکتا ہے کہ لون تو 3 بلین والا دوبارہ نہ آئے، لیکن یہ ممکن ہے کہ جو ڈیفرڈ پیمنٹ پہ تیل کی سپلائی تھی وہ سعودی عربیہ دوبارہ دینے کے لیے تیار ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ گوادر میں جو انویسٹمنٹ کی بات ہوئی تھی وہ بالکل تقریباً ڈیڈ ہو چکی تھی، ہو سکتا ہے کہ اس کو بھی ریوائیو کیا جائے۔ تو ان معاملات میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن پہ کہ تعاون ہمارا سعودی عربیہ کے ساتھ آگے بڑھے گا اور ہونا چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے اسٹیج کے اوپر، کیونکہ سعودی عربیہ بھی ایک ٹرانزٹری اسٹیج سے گزر رہا ہے، جہاں وہ ایک پالیسی بہت عرصے تک فالو کرنے کے بعد اب نہیں کر رہے ہیں، بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ادھر پاکستان جو ہے وہ بھی معاشی معاملات میں خاصا مشکل میں ہے۔ تو لہٰذا ہمیں انویسٹمنٹ وغیرہ لینی ہوگی۔ کشمیر کے معاملے میں کچھ بیک چینل پہ جو بات چیت چل رہی ہے، اگر اس میں کچھ پیش رفت ہوتی ہے اور اس میں کچھ سعودی عرب مدد کر سکتا ہے تو وہ شاید لی جائے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ بہت ساری فیلڈز ہیں جس میں کہ تعاون جو ہے یہ آگے بڑھایا جا سکتا ہے،
اور مجھے بہت امید ہے کہ وزیر اعظم کے اس دورے کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں جو پہلے سے موجود تھیں لیکن پھر آ کے ڈیڈ ہو گئیں یا ایک جگہ پہ جمود کا شکار ہو گئیں، ان کو دوبارہ چلا دیا جائے گا اور انشاءاللہ سعودی عربیہ کے ساتھ تعلقات ہمارے بہتر ہوں گے۔ جہاں تک فوج کے ساتھ تعلقات ہے، یہ سعودیز کو پورا یقین ہے کہ جتنی زبردست طریقے سے ان کی سرزمین کا دفاع پاکستانی افواج کرتی ہیں وہ کوئی اور دنیا کی فوج نہیں کر سکتی۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں، مسلمان دنیا میں اسلامی دنیا کی بات کرتا ہوں، اس میں بھی صرف پاکستانی فوج ہے جو اس کو اپنا مذہبی فریضہ سمجھتی ہے، کسی لالچ کے تحت نہیں۔ یہ یہاں پہ جو ہمارے لوگ جاتے ہیں، جو جوان جاتے ہیں، ان کے اندر ایک ایسی سوچ ہوتی ہے جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ارض مقدس کے دفاع کے لیے جا رہے ہیں، ہم حرمین شریفین کے دفاع کے لیے جا رہے ہیں، تو وہ وہاں جا کے اپنے آپ کو اس جگہ کا خادم سمجھتے ہیں اور وہ قطعاً کسی بھی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرتے، کسی بھی قربانی سے ہچکچاتے نہیں ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو سعودی عربیہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کی فوج کے اندر جو محبت اور سرزمین کے لیے، وہ شاید دنیا میں کسی اور جگہ نہیں ہے۔ لہٰذا یہ کانفیڈنس ہمارا 80 کی دہائی سے چلا رہا ہے اور امید ہے کہ یہ آئندہ بھی بڑھے گا اور یہ ملٹری ٹو ملٹری تعلقات جو ہیں ہمارے، یہ بہت مضبوط ہوں گے، اس میں نئی جہتیں آئیں گی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔